رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ ان فی خلق السماواتی، نون پر مشدد ہے، یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ سماواتی میں میم اور واو پر کھڑا زبر ہے، دونوں کو ایک الف میں دار کھینچ کے پڑھیں گے۔ والنہاری، نون پر مشدد ہے، یہاں پر بھی غنہ کریں گے، ہا کو ایک الف میں دار کھینچ کے پڑھیں گے۔ بما ينفع الناس، نون ساکن کے بعد فاری، یہاں پر خمال غنہ والا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون پر مشدد ہے، دوبارہ سے غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وما انزل اللہ، یہاں بھی نون ساکن کے بعد خمال غنہ کے 15 حروف میں سے زاری غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے۔ من السماء من ماء، یہاں پر سما میں الف پر مد آ رہا ہے، یہاں پر 5 سے 6 الف میں دار کھینچ کے پڑھیں گے۔ مما، ان میں نون ساکن کے بعد میم مشدد داری یعنی ادغام مال غنہ والا قاعدہ ہوگا، غنے کے ساتھ ادغام کر کے پڑھیں گے اور کھینچ کے بھی پڑھیں گے، کیونکہ ساتھ مد الف مدہ بھی آ رہا ہے۔ 5 سے 6 الف میں دار کھینچیں گے۔ مما میں یہاں پر حمزہ کے نیچے 2 زیر ہیں، 2 زیر کی تنوین کے بعد فمال غنہ والا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے یہاں پر۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، فَأَحْيَا میں حا کی آواز کو واضح کریں گے، یا کے ساتھ الف ایک الف میں دار کھینچیں گے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، میں کلی میں نون ساکن کے بعد کاف آ رہی ہے، فمال غنہ کے 15 حروف میں سے غنہ کر کے پڑھیں گے یہاں پر۔ دابہ میں دال کو کھینچ کے پڑھیں گے، کے ساتھ الف اور مد دونوں آ رہے اور با کے ساتھ ملا کے بھی پڑھیں گے۔ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، لقوم يعقلون میں 2 زیر کی تنوین کے بعد یا مشدد آ رہی ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے ادغام کے ساتھ، کیونکہ ادغام مال غنہ والا قاعدہ ہو رہا ہے یہاں پر۔ میرے ساتھ پڑھیے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ اس کا ترجمہ کریں گے۔ ان فی خلق السماوات، بے شک پیدا کرنے میں آسمانوں، والارض اور زمینوں، واختلاف اور اختلاف میں، اللیل رات، والنہار اور دن کے، والفلک اور کشتیوں میں، التی وہ جو تجری چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بما ساتھ اس کے جو ینفع نفع دیتا ہے، الناس لوگوں کو، وما اور اس میں جو انزل نازل کیا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی میں سے، فاحیا پھر اس نے زندہ کیا بھی ساتھ اس کے، الارض زمین کو، بعد موتها اس کی موت کے، وبث اور اس نے پھیلا دی فیہا اس میں، من کل دابہ ہر قسم کی جاندار مخلوق، و تصریفی اور پھیرنے میں، الریاح ہواؤں میں، والسحاب المسخر اور بادلوں میں جو مسخر کیے گئے ہیں، بینہ درمیان، السمائی آسمان، والارض اور زمین کے، والآیات یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں۔ اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پہلے صالحات، اس سے پہلی آیت میں اللہ پاک نے الہ واحد ایک معبود ہونے کا بیان تھا، اس آیت میں اس کے ایک ہونے کے دلائل کا بیان ہے۔ قرآن نے ان 8 چیزوں کو اللہ پاک کے وجود اور اس کے ایک ہونے کے ثبوت میں کئی جگہ الگ الگ ذکر فرمایا ہے، مگر یہاں ان سب کو جمع کر دیا ہے۔ کائنات کی ان چیزوں کو خاص طور پر ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے متعلق خود مشرکین بھی مانتے تھے کہ ان کے پیدا کرنے میں اللہ پاک کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ خلق السماوات، آسمانوں کی تخلیق، ستارے، چاند اور سورج، کہکشائیں، والارض زمین، زمین کا گھومنا، موسم بدلنا، نباتات اگنا، سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ زمین 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی ہے، لیکن انسان کو ہلکا سا جھٹکا بھی نہیں لگتا۔ اختلاف اللیل والنہار،
رات اور دن کا بدلنا، اندھیرا سکون کے لیے، روشنی کام کے لیے۔ اگر موبائل 24 گھنٹے بغیر روک ٹوک چلے تو گرم ہو کر بند ہو جاتا ہے۔ انسان کو بھی آرام کے لیے رات چاہیے۔ اور ریاح، ہوائیں، ہوا زندگی کا ضرورت ترین تحفہ ہے۔ ہوا نہ ہو تو پودے، انسان، جانور سب ختم ہو جائیں۔ الماء، پانی، بارش کا نظام، دریا، سمندر ایک ہی قاعدے سے چلتے ہیں۔ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی مل کر بھی بارش جیسا ایک قطرہ نہیں بنا سکتی۔ تو پیاری صالحات، اس آیت میں اللہ پاک فرما رہا ہے دنیا کی ہر چیز جیسے آسمان، زمین، بارش، ہوائیں، سمندر، پھل، نظام دن اور رات، جانوروں کا چلنا، انسان کا رزق، زندگی اور موت، سب ایک اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں۔ جیسے کوئی بڑی فیکٹری بغیر مالک کے نہیں چل سکتی، اسی طرح پوری کائنات بغیر ایک اللہ کے کنٹرول کے نہیں چل سکتی۔ انسان اگر صرف ان نشانیوں پر غور کرے تو اسے اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی بحث یا دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ بارش اللہ کا بے مثال نظام ہے۔ جس پانی کو ہم گندا سمجھ کر پھینکتے ہیں، اللہ اسی بخارات کو آسمان پر لے جاتا ہے، صاف کرتا ہے، بادل بناتا ہے، ساری دنیا کو پانی دیتا ہے۔ یہ انسان نہیں کر سکتا۔ انسان کی زندگی کا توازن، اگر ہمیشہ دن ہوتا انسان تھک کر مر جاتا، اگر ہمیشہ رات ہوتی زراعت، تجارت، زندگی کچھ بھی نہ چلتا۔ اللہ نے دونوں کو وقت پر بدل کر بہترین نظام قائم کیا۔ سمندر، زندگی کا سب سے بڑا خزانہ۔ سمندر سے نمک، تیل، غذا اور لاکھوں نعمتیں نکلتی ہیں۔ ان کی سطح برابر رہتی ہے۔ طوفان بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چلتے۔ جانور انسان کو دودھ، گوشت، سواری اور لباس، کھالے، اون دینے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ایک لاچار گائے بھی روزانہ کئی لیٹر دودھ دے دیتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہوائیں، سب کچھ چلانے والی غیر مرئی طاقت۔ ہوائیں چلتی ہیں تو بادل آتے ہیں، بارش ہوتی ہے۔ ہوائیں نہ ہوں تو سانس لینا بھی ناممکن ہو جائے۔ یہ سب کس کے حکم سے چلتا ہے؟ صرف اللہ کے۔ یہ آیت انسان کو کہتی ہے اپنی زندگی میں اللہ کی نشانیاں ڈھونڈو۔ یہ کائنات اتفاق نہیں، ایک رحمان رب کا نظام ہے۔ جتنا غور کرو گے ایمان اتنا مضبوط ہوگا۔ اللہ کی قدرت پر بھروسہ رکھنے والا کبھی اکیلا نہیں رہتا۔